بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ ایک نئے موڈیول کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حدیث کتابوں کا انتخاب کر کے جانچ پڑتال کی ایک پریکٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آپ نے پریکٹیکلی اسی کو کرنا ہے۔ تو آپ کریں گے تو آپ انشاءاللہ حدیث ریسرچ کے آپ اسپیشلسٹ کچھ عرصے میں بن جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ پریکٹیکل ریسرچ میں کیا کرنا ہے، اپنے انالیسس آف حدیث ٹو کنفرم از اٹ اوتھینٹک اور ناٹ۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم پچھلے لیکچرز میں اس کا پورا طریقہ یہ عرض کیا تھا، یعنی لیکچر نمبر 9 سے لے کے 19 تک ہماری ڈسکشن چلی تھی۔ تو یاد ہوگا پہلے لیکچر میں تو ہم نے جس تعارف کیا تھا علوم الحدیث کا، اور پھر موڈیولز عرض کیے تھے۔ تو HS01 وہ تھا کہ جس میں منتخب احادیث کا ہم نے صرف مطالعہ کیا تھا، اور وہ میں نے جان بوجھ کے صرف اوتھینٹک احادیث ہی کی تھی، جس میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کیا ہی خوبصورت ارشادات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو آپ کو کتنا مزہ آیا تھا، یہ جو پہلے 8 لیکچرز اسی پہ تھے۔ پھر HS02 ہم نے شروع کیا تھا حدیث ریسرچ، اس کو جانچ پڑتال کا طریقہ تھا کہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ یہ جو بھی حدیث آ رہی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا نہیں ہے، یہ کنفرم ہے کہ نہیں، اس کا پورا طریقہ۔ اب یہ میں نے ایجاد نہیں کیا، یہ محدثین، وہ اسکالرز جو اب سے 1200 سال پہلے گزر چکے، تو انہوں نے ایک یہ ریسرچ کا پورا طریقہ عرض کیا تھا، جس کو پچھلے لیکچر نمبر 9 سے لے کے 19 تک میں نے ان کا پورا طریقہ عرض کیا تھا۔ تو آج موڈیول HS03 شروع ہو رہا ہے، حدیث کتابوں کی جانچ کر کے جانچ پڑتال، انتخاب کر کے جانچ پڑتال کی پریکٹس۔ اب ظاہر ہے کہ میں 100% تمام احادیث کی ایک پوری یہ پریکٹس تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 70,000 کے قریب احادیث موجود ہے مختلف بکس میں۔ تو اب آپ نے خود آپ نے کرنا ہے، میں سیمپل کے طور پہ کچھ ایگزامپلس کے ساتھ عرض کروں گا۔ تو یاد ہوگا آپ کو، یہ بہت پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث جب اوتھینٹک ہو جاتی ہے تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ متواتر ہے، یعنی ایکسٹریملی اوتھینٹک، یعنی 100% اوتھینٹک ہے، تو یہ متواتر ہوتی ہیں۔ یعنی اس کے لیے مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت ہزاروں صحابہ سن رہے تھے اور وہ بیان کر رہے تھے، پھر اگلی نسل کو، پھر ان کے اسٹوڈنٹس اور بچے، ان کے بیٹے بیٹیاں ان کو سناتے تھے، اور اگلی نسل میں تو پھر وہ جو 1000 میں تھے تو وہ اب لاکھوں میں بن گئے، پھر لاکھوں سے ملینز میں اب کر لیں، اور اب کروڑوں میں۔ تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے پوری امت میں۔ اچھا، لیکن خبر واحد وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک یا چند افراد ہی حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ تھی جس کو ہم نے پچھلے لیکچرز میں وہ عرض کیا تھا کہ یعنی کوئی 1-2 صحابہ نے، 1-2-3 صحابہ نے کچھ وہ نوٹ کیا اور انہوں نے بیان کیا، لیکن اگلی نسل میں تو ظاہر ہے وہ جو 3-4 تھے تو وہ اب 30 ہو گئے ہوں گے اگلی نسل میں، پھر اس سے اگلی نسل میں 300 ہو گئے ہوں گے، تو اسی طرح چل جاتا ہے سلسلہ۔ تو لیکن اس کو ریسرچ کرنے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، کہ جس کو پچھلے لیکچر میں آپ سن چکے ہیں۔ تو محدثین نے پھر اس کے لیے ایک پورا فارمولا اس طرح سے کر لیا کہ ایک اوتھینٹک کے جو بالکل اوتھینٹک ہے تو وہ 80 to 90% تک یقین ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور وہ وہی ہے کہ جو پہلے 8 لیکچرز میں آپ نے سنی تھی۔ اس کی ایک ایگزامپل کے طور پہ حسن وہ تھی کہ جو 50 to 80% ہے، یعنی فیئر، بس کچھ ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے، کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور پھر ضعیف جس کو 1 to 50% کہہ لیں کہ یہ ویک، یہ کمزور حدیث ہے، اس میں اب یہ 100% ہم کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے۔
اور پھر اس کے نیگیٹو پھر موضوع جس کو آپ 0 سے مائنس کریں اور -100% تک جا سکتا ہے، جس کو فیک اسکیم یا بالکل ایک جھوٹی حدیث آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ تھی جس کی ہم بات پچھلے لیکچرز میں کرتے رہے۔ میں پچھلے لیکچرز میں آپ کو ایک جرمن اسکالر اسپرنگر کے الفاظ کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا، میں نے انگلش کا بھی ایڈ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک جرنل میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ on the origin and progress of writing down historical facts among the Muslims۔ اب یہ مسلمان جیسے انہوں نے کیا تو وہ جرمن میں ہوگا ان کی زبان میں اصل میں، تو لیکن انہوں نے اس پہ کیا، وہ اس لیے امپریس ہوئے تھے۔ یہ جو پورا میتھڈ پچھلے 10 لیکچرز میں آپ سن ہی چکے، اگر نہیں سنا تو پلیز سن لیں پلیز، تاکہ آپ کو ایک بار پھر اس ریسرچ کا آ جائے۔ اور جو میں نے اس میں بک لکھی تو وہ بھی میں نے بغدادی صاحب کی بک جو 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو انہی کی بیسس پہ میں نے ورز کیا تھا۔ تو اس کا خلاصہ ایک بار پھر بس آپ کی میموری یاد کرنے کے لیے عرض کر لوں کہ حدیث کو چیک کرنے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک تو درایت اور دوسری ہوتی ہے ورایت۔ درایت ہوتی ہے متن، یعنی حدیث میں جو بات ہے وہ کیا قرآن سنت اور لاجک کے ساتھ میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، یہ آپ کرتے ہیں۔ یہ پچھلے ہی لیکچر میں آپ نے بہت ڈیٹیل سے سنا تھا کہ حدیث قرآن اور دیگر حدیث سے میچ کر رہی ہے، یعنی میچ کر رہی ہے تو پھر تو لگتا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہوگی ہے۔ اگر یہ حدیث علم و عقل کے ساتھ مناسب ہے یا نہیں ہے، اگر لاجیکلی کوئی اللاجیکل قسم کی کوئی بات آئی تو پھر نہیں لگتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچا دیا اور بتایا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن میں بیس رکھا ہے آپ کی لاجک کو، اور فرمایا کہ آپ کی لاجک سے ہی یہ کنفرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کا یہ رزلٹ ہونا چاہیے کہ ہماری اس زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا رزلٹ ہمیں ملے۔ تو یہ قرآن میں، تو اب حدیث میں اس کے اگینسٹ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو اتفاق سے کچھ ملتا نظر آئے تو پھر یہ اوتھینٹک حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر میں نے وہی عرض کیا تھا کہ حدیث کے موقع اور محل اور سیاق و سباق رکھ کر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی اس حدیث میں اگر بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کچھ کنفیوژن فیل ہو رہی ہے یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، تو اسی موضوع پہ دیگر احادیث پڑھ لیں تو پھر آپ کو سینیریو سامنے آ جاتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، تو پھر تو چلو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل اوتھینٹک بات کیا ہے۔ اور پھر حدیث کی اسی موضوع کے لیے قرآنی آیات اور دیگر احادیث کے ساتھ آپ میچ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث کی وضاحت دوسری حدیث میں ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تھی درایت جو پچھلے لیکچر میں آپ نے سنی تھی، میں نے تو مختصراً خلاصہ ہی عرض کیا۔ اب دوسری تھی ورایت، جو اس سے پچھلے 3-4 لیکچرز میں چل رہی تھی، سند، یعنی چین آف نیریٹرز، یعنی وہ انسان جن کے نام سے لے کر وہ آپ تک پہنچی ہے۔ اب وہ نام کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ ارشاد فرمایا یا آپ نے کوئی عمل کیا تو ایک صحابی نے سنا تھا نا، یا ان کو دیکھا تھا تو انہوں نے بیان کیا، تو پھر اگلی ان کے اسٹوڈنٹ نے سنا ان سے، پھر اسٹوڈنٹ جب خود اسکالر بنے ان کے اسٹوڈنٹ نے سنا، تو ان سارے بندے، ان میں سے ایک ایک بندے کو ری چیک آپ کو کرنا پڑا۔ آپ کو میں نے میتھڈ پورا عرض کر دیا تھا کہ وہ بندے ریلائبل ہیں یا نہیں ہے۔ اگر تو ریلائبل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، تو اور یعنی متن بھی صحیح ہے کہ بالکل آپ کو لگ رہا ہے کہ یار واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے ہیں، اور پھر آپ کو نیریٹرز کی پوری ڈیٹیل سے پتہ چل گیا کہ بندے ریلائبل ہیں، تو پھر آپ اس میں چیک کر لیتے ہیں کہ پھر تو آپ کنفرم کہہ لیتے ہیں ہاں جی واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا۔ یہ صحیح حدیث ہوتی ہے، جس کو میں 80-90% میں نمبرز میں نے ایجاد کیے ہیں، میں نے آپ کو عرض کر دیا، یعنی محدثین نے صرف الفاظ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اب صحیح تو اردو میں صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، لیکن یہ
حدیث ریسرچ کے اندر صحیح ٹرمینالوجی کا مطلب ہے کہ یہ کافی حد تک ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو اس لیے اس کو صحیح کا لفظ کہا جاتا ہے. اور حسن یعنی فیئر، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو، یہ اس کو حسن کہتے ہیں. اور ضعیف وہ ہوتی ہے کہ جو بالکل جس میں آپ کو کمزور حدیث کہ یار اس میں ایویڈنس کمزور ہے، اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا. اور موضوع تو اس کے اگینسٹ ہے کہ بالکل الٹی بات کہ جو جعلی حدیث وہ چیز تھی. تو اس میں اب راوی آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چیک کریں بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہے، اور اسی طرح یہ جو راوی ہے وہ جو اپنے استاد کا سے وہ بتا رہا ہے کہ میں نے ان سے سنا ہے، تو وہ کیا ان کی ملاقات بھی ہوئی یا نہیں ہوئی یا ممکن ہی نہیں ہوئی. کیا یہ راوی حدیث کو سن کر محفوظ رکھتا رہا، میموری اچھی رہی، ڈائری اچھی طرح نوٹ کرتے رہے، لکھتے رہے، کیا ان کا سچویشن تھا؟ یہ پچھلے 2-3 لیکچرز میں ہماری بات چل رہی تھی. اور راوی کا حافظہ کیسا تھا، میموری کیسی تھی، اور بڑھاپا ان کا کیسا گزرا، کہ کہیں سٹھیا تو نہیں گئے تھے وہ بزرگ جو ہے. تو اگر سٹھیا گئے اور اب آپ کو پتا چلا کہ حدیث جب انہوں نے بیان کی ہے تو وہ بالکل سٹھیا گئے تھے تو اس وقت بیان کی تھی، تو پھر آپ اس کو ضعیف کہتے ہیں. یہ ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس اتنا یقین نہیں ہے. اور پھر یہ پتا میں نے عرض کیا کہ ایک سیاسی پارٹی یا مذہبی فرقے سے اگر تعلق ہے اور اس کے ایک محض وہ پروپیگنڈا کے ایجنٹ تھے، تو پھر تو جناب ان کی حدیث بالکل ہی موضوع لیول پہ آ جاتی ہے کہ بالکل فیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا اگر وہ بات صحیح ہو، قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہ ہو، تو پھر آپ چلے اسے ضعیف تک ہی رکھ لیں گے کہ چلو 1% شاید صحیح ہو. لیکن اگر یہ بالکل قرآن اور سنت اور لاجک کے بالکل اگینسٹ ہو، تو پھر تو آپ یقینی طور پر آپ کہہ دیں گے کہ یار یہ بالکل جعلی ہے، اس کو تو آپ -100% آپ کر لیں گے. تو یہ جسٹ ایک اوور ویو تھا. اب آئیے ریسرچ کا طریقہ کار. اس میں پہلا سٹیپ حدیث کو تو حاصل کریں، دوسرا سٹیپ ہوگا آپ کا درایت کا تجزیہ، کہ وہی درایت کا تجزیہ کہ آپ نے وہی لاجیکلی متن کو دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے، اور پھر سند چین آف نیریٹرز کا انالیسس اب کریں گے کہ ایک ایک بندے کو لے کے کہ کیا سارے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں، اور پھر فائنل رزلٹ آپ نے کرنا. یہ چوتھا سٹیپ ہے. تو حدیث کو آپ حاصل کیسے کریں، پہلا سٹیپ ہے. اس کے لیے میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہ آپ حدیث آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو حدیث کو عربی ورژن آپ حاصل کیجئے. یعنی اگر کسی مولوی صاحب نے کچھ آپ کو بیان کیا تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ سر آپ نے جو حدیث بیان فرمائی ہے تو وہ کس بک میں وہ لکھی ہوئی ہے. تو وہ آپ کو بک اگر بتا ہی نہیں سکیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو مولانا صاحب کو خود یاد نہیں ہے، تو بات ہی ختم، آپ کا معاملہ ختم، ریسرچ پھر کچھ نہیں کرنی. لیکن اگر انہوں نے بتایا کہ ہاں جی یہ مثلاً فلاں بک میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے اس چیپٹر میں اتنے نمبر ہے، یا چلو نمبر ان کو یاد نہیں لیکن چلو چیپٹر ان کو یاد ہے، وہ آپ کو بتا دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی کو آپ چلو آپ کو اردو میں ہی پتا چلا، آپ نے سرچ کیا تو چلو عربی کے کوئی خاص کی ورڈ آپ نوٹ کر لیں کہ یار اس کے ذریعے آپ سرچ کریں گے. سرچ کریں، اس حدیث کی بک کو کھولیں، اس کے اندر آپ اس کے چیپٹر کو طے کر لیں. اگر نمبر مل جائے تو سب سے آسانی سے کام ہو جائے گا، نہیں ہے تو پھر پورا چیپٹر پڑھ لیں، مل جائے گی آپ کو جیسے مولانا صاحب نے آپ کو فرمایا. اچھا اس حدیث کو کتاب میں ڈھونڈ کر پڑھ لیں اور پھر حدیث کی کتابوں کے انسائکلوپیڈیا کو اوپن اپ کر لیں. یہ ایک آپ کے لیے ایک آسان طریقہ ہے. اس کے لیے میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک ویب سائٹ جس میں سب سے زیادہ حدیث مل جاتی ہیں، اس کا نام ہے hadith.islam-db.com. یہ اس کا ٹائٹل ہے، یعنی اس ویب سائٹ کا موسوعہ الحدیث، یعنی انسائکلوپیڈیا آف حدیث، یہ وہ ہے. تو اس میں آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ اکیلی وہی نہیں ہے، اور بھی ویب سائٹس ہیں، وہ بھی میں آپ سے بھی شیئر کروں گا. اگر یہاں نہ ملے تو آپ دوسری طرف دیکھ لیں. اچھا وہ دیکھیں کہ آپ کو عربی میں اگر مل گیا ہے
تو پھر تو آپ اس کے لیے کوئی کی ورڈ ایسا ڈھونڈ لیں. کی ورڈ وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو بہت ایک تو ٹاپک ہو اس کا، جس میں وہ حدیث کی بات ہو رہی ہے، جس حدیث کو آپ ریسرچ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کر لیجئے کہ وہ جناب وہ کوئی ایسا ورڈ ہو کہ جو بہت کامن یوز نہیں ہوتا. اگر تو بالکل کامن ورڈ کو ہی آپ یوز کر لیں گے نا تو پھر تو ہزاروں مل جائیں گے، پھر آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا نا. اس لیے کوئی ایسا کی ورڈ ڈھونڈ لیں کہ جس کے اندر بس کچھ ہی حدیث میں وہ بات آتی ہو، تو وہ آپ کر لیں. اچھا، اگر کتاب معلوم ہے تو پھر تو آپ الکتب، یہ اسی ویب سائٹ کے اندر الکتب ہے لکھا، اس میں کلک کریں، اس کے چیپٹر پہ کلک کریں. نمبر یاد ہے تو نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا. نمبر نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ کی ورڈ سے آپ سرچ کر لیں، آپ کو ایزیلی حدیث مل جائے گی. اگر آپ کو کتاب یا چیپٹر ہی موجود نہیں ہے تو پھر ابحث کا ایک خاص طور پہ، ابحث کا مطلب عربی میں، ابحث کا مطلب ہوتا ہے کہ سرچ، کہ آپ سرچ کر لیں اس میں، اور وہی کی ورڈ کے ذریعے آپ سرچ کریں تو جتنی وہ حدیث ہیں، یعنی جو بھی مولوی صاحب نے فرمائی تھی، وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی. اب پہلا کام. اب دوسرا کام آپ کو کرنا ہے درایت. یہ درایت کا وہی طریقہ ہے جو پچھلے لیکچر میں عرض کیا مختصراً، پھر خلاصہ عرض کر لیتا ہوں کہ آپ عربی آپ کو آتی تو پڑھ لیں، اور عربی اگر نہیں آتی آپ کو تو حدیث کے جو متن وہ ہے کہ جو عربی میں ہوگا لکھا ہوا، اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں. تو عموماً گوگل والوں نے بھی اتنا کر لیا کہ عربی سے انگلش ٹرانسلیٹ آپ کی صحیح ہوتی ہے، یعنی کافی حد تک، یعنی کہ 90% سے زیادہ وہ صحیح اس کا رزلٹ آ رہا ہوتا ہے. لیکن گوگل والوں کو بھی اردو نہیں آتی، تو اس لیے وہ عربی سے اردو ٹرانسلیٹ کریں گے نا تو پھر آپ کو نہیں آئے گا، پھر تو غلطیاں بہت ساری آئیں گی. تو اس لیے عربی ٹو انگلش کریں تو آپ کو کافی حد تک صحیح آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اب اگلا کام وہ کریں جو میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں آپ نے جتنا آج تک پڑھا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جتنی اب پڑھ چکے ہیں، کیا اس کے ساتھ وہ میچ کر رہی ہے بات؟ کیا وہ آپ کے علم و عقل کے ساتھ میچ کر رہی ہے؟ اور علم و عقل کیا ہے کہ عقل وہ ہے کہ جس میں تمام انسان ایگریڈ ہے، یعنی تمام انسان تب ایگریڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آج سورج ہے تو چاند نہیں نظر آ رہا آپ کو، ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو سورج ہی نظر آ رہا ہوگا. آپ دھوپ ہے تو کیا کوئی انسان اس میں اختلاف کرے گا کہ یہ سورج ہی نہیں ہے؟ اس پہ تو کوئی نہیں ہے. تو اس قسم کا اگر کوئی ایسی اس کے اگینسٹ کوئی بات ہے تو تبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو الٹی بات ہے، تو ادروائز نہیں. تو یہ بالکل اس کے ساتھ دیکھیں. اب اس کے بعد پھر سند یعنی چین آف نیریٹرز کو آپ سرچ کریں. یعنی اب کیا ہوگا کہ اس راوی کے نام پہ، اس کے نام پہ اسی حدیث کے اندر لکھا ہوگا اسی ویب سائٹ میں، اس کو آپ کلک کریں. کلک کریں گے تو ان کی پوری بیبلیوگرافی آ جائے گی، اور وہ راوی قابل اعتماد ہیں یا نہیں یہ بھی جواب آپ کو مل جائے گا. مفاد پرست تھے یا نہیں تھے، کسی فرقے یا سیاست سے تعلق تھی ان کی کہ نہیں تھی، یہ پوری بیبلیوگرافی ان کی آپ کو مل جائے گی. اب ظاہر ہے کہ یہ نیریٹر آج کے دن تو پیدا نہیں ہوئے نا، یہ وہ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اراؤنڈ 250 ایئرس تک یہ لوگ تھے. اس کے بعد تو سب فوت ہو گئے تھے. لیکن محدثین نے کیا کام کیا تھا آپ کو پچھلے لیکچرز میں عرض کیا کہ وہ محدث ریسرچرز وہ آ کے ایک ایک شہر گاؤں میں گئے، جا جا کے ان کے وہ بندے اگر زندہ ہیں ان سے مل لیے، انٹرویو کر لیا، کچھ دن ان کے پاس بیٹھ گئے اور ساتھ ساتھ ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ لیا. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ فوت ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ان کے جتنے اسٹوڈنٹس، ان کے بیٹے پوتے وہ مل لیے، مل کے انٹرویو کر لیا. اکیلے ایک بندے کو نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان کے پڑوسی، ان کے اور لوگ، اور ان کا پورا کس طرح کا ان کے بارے میں ایک لوگوں کی رائے کیا رہی ہے، ان کی پوری بیبلیوگرافی اس طرح لکھی ہے. اور وہ کوئی ایک محدث نہیں ہو سکتا، ایک محدث ہوتا تو ان سے غلطی ہو جاتی نا، لیکن وہ کوئی 8-10 بندوں کے آپ کو جواب مل جائیں گے. اور اگر جواب نہیں ملا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یار وی ڈونٹ نو،
ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صاحب قابل اعتماد تھے کہ نہیں، تو ان کی جو حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہو جائے گی۔ اس کے بعد جناب فائنل رزلٹ ہوگا جس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے یا موضوع ہے، تو یہ آپ کا ہوگا۔ اور اگر کسی محدث کے رزلٹ سے آپ مطمئن نہیں ہوئے اگر، تو دوسرے محدث، دوسرے اسکالر، ریسرچر کے رزلٹ کو بھی دیکھیں، اور فائنل فیصلہ تو آپ نہیں کرنا ہے۔ تو جناب یہ ہے حدیث ریسرچ کا اوور آل ویو۔ اب آئیے میں آپ کو پریکٹیکل ایک ایگزامپل سے ابھی اس لیکچر میں کرتا ہوں، اور اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ مزید لیکچرز کے اندر آپ سے وہ عرض کروں گا میں۔ تو جناب آپ اس کے لیے یہ ریڈ کلر میں نے یہ کر لی hadith.islam-db.com۔ اچھا، اس میں ڈیٹا بہت زیادہ اویلیبل ہے، اس لیے میں نے اس کو سلیکٹ کیا، ورنہ اور بھی لنکس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان سب کو بھی آپ سرچ۔ اچھا، ایک میں اس میں hadith.islam میں نہ ملی تو چلیں کوئی بات نہیں، آپ پھر اس حدیث کو المکتبہ.org اس میں ڈھونڈ لیں، درار میں کر لیں، احسان نیٹ ورک اس میں ڈھونڈ لیں، اور پھر نور ڈیش بک اس میں ڈھونڈ لیں۔ چلیں اس میں بھی نہ ملے تو آپ گوگل میں ڈھونڈ لیں، تو کسی اور ویب سائٹ میں مل جائے آپ، تو دیٹس گڈ۔ نہ ملی تو پھر تو آپ یہی جواب دیں گے کہ جناب یہ حدیث جناب اب ہمیں معلوم نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے کوئی نیگیٹو بھی نہ کہیں، پازیٹیو بھی نہ کہیں، کہ جناب ہمیں معلوم نہیں کہ وہ حدیث واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں، یہ اب ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو خیر چلیں، یہ موضوع الحدیث hadith.islam-db سے میں ایگزامپل عرض کرتا ہوں۔ کتاب کو آپ کلک کریں، یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ آ رہا الرئیسہ۔ رئیسہ تو مطلب یہ ہوتا ہے انڈیکس، الموضوعات ٹاپکس کے لحاظ سے انہوں نے کر لی، کتب کتاب کے لحاظ سے سلیکٹ کر لی، الروا روا کیا ہے کہ وہ راوی کہ جو بندے جن کے نام سے یہ جس کے سورسز سے آپ کو حدیث آئی ہے، اور پھر المؤلفین مؤلفین کہ جنہوں نے پھر اس کی ایکسپلینیشن کی ہو، تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ تو آپ پھر الکتب پہ کلک کریں اور پھر آپ سرچ کر لیں اس حدیث کے کی ورڈ کو اس چیپٹر میں، یعنی اچھا ہاں، بلکہ اس بک کے آپ چیپٹر کو پہلے سلیکٹ کر لیں، اگر آپ کو چیپٹر معلوم ہے تو اس کو کر لیں، ادروائز پھر آپ یہ البحث فی الکتب، تو اچھا یہ اس میں تو ساری بکس میں سے نکل آئے گا، لیکن آپ پہلے اس بک کو سلیکٹ کر لیں۔ اب میں ایگزامپل کے طور پر یہ دیکھیں کہ جہاں پہ میں نے سلیکٹ کیا یہ اسم الکتاب، کتاب کا نام کیا ہے، موطا مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جو سب سے بڑے ٹاپ کے اسکالرز علم الفقہ کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کی بک ہے موطا۔ تو اس میں نے پھر اس کو کلک کیا ہے، اور ساتھ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے اسم المؤلف، یعنی یہ کس نے لکھا ہے، مالک بن انس صاحب نے لکھا ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے یہ کیا، کلک کیا۔ اب اگلا سٹیپ کیا میں نے، یہ دیکھیے کہ یہ بالکل ہر چیپٹر کا نام آ گیا۔ اب دیکھیں کہ اب یہ میں جان بوجھ کے اس وقت پریکٹس کرنے لگا ہوں کتاب الصلاۃ، یعنی نماز، اور یہاں کتاب جو ہے نا، اس کتاب کا مطلب ہم تو سمپل بک کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں بک بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس کا میننگ بھی ہوتا ہے قانون، یعنی فقہ، فقہا نے عموماً اس کو کتاب کہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نماز سے متعلق کیا قوانین موجود ہیں، یہ ٹاپک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ۔ اسی طرح دیکھیں کتاب الطہارہ، یعنی پاکیزہ رہنے کے لیے کیا قانون ہے، تو اس طرح سے یہ ہے۔ کتاب الجمعہ، جمعہ کی نماز یا جمعہ کے دن کے متعلق جو قانون ہے، تو وہ کتاب الجمعہ اس چیپٹر میں آتا ہے۔ تو میں چلیں کتاب الصلاۃ کو میں نے کلک کر لیا۔ اگر حدیث نہ ملے تو نیچے اکثر آپ یہ نیچے کی طرف آتے چلے جائیں، یہ دیکھیں کہ آپ اس کو ایسے سلیکٹ کر کے نیچے آپ چلے جائیں تو اگلا چیپٹر آتا چلا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ میں نے جو حدیث
سرچ کی تو خیر وہ پہلی حدیث ہی مل گئی. اب آپ دیکھیے کہ اس کا یہ عربی میں ہے پورا، اس کا ترجمہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے اس عربی کو آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں سٹارٹ سے ہی بندوں کے نام آ رہے ہیں. یحییٰ بن یحییٰ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث روایت ہے. تو اصل میں موطا امام مالک نے لکھی، لیکن ظاہر ہے کہ انہی کی بک کو پھر کاپی کیا یحییٰ بن یحییٰ صاحب نے. تو یہ بات ہے. اچھا، اب مالک بن انس بتاتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب سے سنا ہے، اور پھر انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، اور پھر عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، اور پھر انہوں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے. اب دیکھیں ان سب کے نام اور ان کے آ رہے ہیں ان کی. اس کو اب ہم آگے دیکھتے ہیں. نیچے اب یہ ریڈ کلر میں جو ہے یہ متن ہے. تو یہ میں نے آپ کو سجیشن دی تھی کہ متن سے آپ سٹارٹ کر لیں، تاکہ پہلے یہی چیک کر لیں نا قرآن اور سنت کے ساتھ میچ ہے کہ نہیں. اب یہ جو ریڈ کلر ہے، جبریل نزل فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بات ہے، میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. اب یہ بات ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مغیرہ کیا ہوا، کیا لیٹ کیوں ہو گیا، مطلب انہوں نے یہ پوچھا تھا. جب کہ آپ کو کیا علم نہیں کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. پھر انہوں نے پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. پھر جبریل نے عرض کیا کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے. اب کس نے دیا؟ ظاہر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبریل علیہ السلام ایک فرشتوں کے ہیڈ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو پورا میسج پہنچا دیتا، اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی وہ اسی طرح پہنچا دیتے تھے. تو یہ بات ہے. اچھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عروہ آپ جانتے ہیں آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے، کیا جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم پر نماز پڑھائی تھی؟ تو اب اس میں عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جی ہاں. اسی طرح بشیر بن ابی مسعود انصاری نے اپنے والد کی بنیاد پر مجھے یہ بات بتائی تھی انہوں نے. تو یہاں دیکھیں متن کی بات. اب آپ دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے سنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی. تو یہ کئی مرتبہ ہوا، ایسا کئی مرتبہ ہوا. تو اصل میں نماز کا پورا طریقہ وہ سکھایا. اچھا جی، تو اب یہ متن کے لحاظ سے آپ میچ کریں. اگر آپ عربی آپ کو آتی ہے تو پھر آپ خود ہی تجزیہ کر لیں. رزلٹ میرے حساب سے ہے کہ ٹھیک ہے جی ہوا. اگر عربی نہیں ہے تو حدیث کے آپ متن کا ترجمہ میں نے ابھی کیا نا آپ کے سامنے. تو آپ چلو اگر میرے ترجمے کو آپ قابل اعتماد سمجھیں تو آپ کر لیں، ورنہ آپ خود اس کا ترجمہ کر لیجئے. اگر آپ کو عربی آتی ہے اور نہیں آتی تو پھر آپ وہی گوگل سے ہی آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اچھا، ان سے بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے تو کسی اور اسکالر جن کو عربی آتی ہے تو ان سے ہی وہ حدیث سن لیجئے. اب حدیث قرآن اور دیگر حدیث کے ساتھ میچ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میرا جواب ہے یس، قرآن اور دیگر حدیث سے میچ ہو رہی ہے، کیونکہ یہی بات کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے دکھائی بھی تھی، اور کئی مرتبہ یہ پریکٹس کی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہی ہوا کہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہے، بلکہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی نماز پڑھتے ہوتے تھے. اور اس وقت وہ جو نماز اس سے پہلے جو پڑھتے تھے وہ ایسا ہی تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے روایت کے ذریعے وہ مسلسل چلتا چلا آ رہا تھا سلسلہ، اور یہ تھا سلسلہ. اب یہ لاجیکلی سوچیں، یہ درست ہے کہ تو جناب لاجیکلی سوچیں، کوئی لاجیکل بات ہے؟ میرے حساب سے تو نہیں ہے. اب آپ موقع اور محل اور سیاق و سباق سے دیکھیں تو اب اس سے یہ موقع محل یہی نظر آتا ہے. اس سے آپ لاجیکلی سوچ لیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے اور اس کی ٹائم لائن جہاں پہ بتا دی تھی، تو یہ بالکل لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا سلسلہ جب شروع ہوا یہ اسی وقت کا یہ واقعہ ہوگا. اب یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن
لاجیکلی لگتا یہی ہے. ظاہر اس کو آخر میں بتانے کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے پہلے ہی بتایا کیونکہ انہوں نے پوری امت کو نماز کا یہ طریقہ اور ٹائم سکھانا تھا ان کو. ظاہر جبریل علیہ السلام تو جسٹ ایک سورس ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا میسج آ جاتا. اچھا، اب آپ اس موضوع سے متعلق قرآنی آیات جتنی نماز پہ آپ الصلاۃ پہ آپ سرچ کر لیں قرآن میں، اور آپ دیکھیں کہ یہ حدیث میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اسی طرح جبریل ایک کی ورڈ ہے، جبریل کے ساتھ اب قرآن میں آپ سرچ کر لیں تو یہ میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو میرا خیال ہے کہ آپ انشاءاللہ یہی کریں گے کہ اس میں یہ کریں گے. اور الحمدللہ پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی نماز کو اس طرح سے کیا کہ اس کے لیے پھر ہزاروں، بلکہ پھر ایٹ دا اینڈ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا تو اس وقت 1.25 صحابہ کے قریب تھے. تو ان کو بھی ایسے ہی نماز پڑھائی، اور وہاں سے انہوں نے اپنی نسل در نسل اب آ کے 1442 ہجری آ گیا، اتنے سال گزرے، اور اتنے سالوں میں نماز ایک ہی طرح ہے. اور اس کے لیے آپ خود یوٹیوب کے اندر ہی آپ مختلف ملک کے مسلمانوں کی نماز کو آپ خود دیکھ لیں اور دیکھیں گے آپ کو ایک ہی طریقہ نظر آئے گا اور ٹائم بھی ایک ہی نظر آئے گا. تو یہ جناب اصل بات. تو اس کا مطلب ہے کہ درایت یعنی آپ نے متن کو پہلے سرچ کی اور سرچ میں آپ کو نظر آیا کہ یار یہ درست ہے. تو اب امید آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے، لیکن اب ذرا آئیے تھوڑا سا ہم کرتے ہیں سند کو کہ چین آف نیریٹرز کون بندے ہیں اور وہ کون صاحب ہے. تو یہ دیکھیں یہ گرین کلر میں نام آ رہے ہیں. تو جناب یحییٰ بن یحییٰ اللیثی صاحب ہیں، مالک بن انس ہیں، ابن شہاب ہیں، عمر بن عبدالعزیز ہیں، پھر مغیرہ بن شعبہ ہے، اور پھر ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ. تو آئیے یہ آپ دیکھیں، یہ اب اسی ویب سائٹ میں ان 4 بندوں کے نام آ رہے ہیں اور ان کی ایک کم از کم بیسک وہ آ گئی ہے. اب یہ دیکھیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ہم الٹی طرف سے کرتے، پہلے صحابی کے نام سے ہم شروع کرتے. ابو مسعود انصاری، اور لکھا ہوا صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. یہاں پہ صحابی ہیں تو صحابہ کرام کے بارے میں تو قرآن مجید نے بتا دیا نا کہ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحابی ہیں تو وہ بالکل اوتھینٹک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل پر ایکسیپٹ کر رہا ہے. یہ قرآن مجید میں آپ پڑھ لیجئے. اچھا، اس کے بعد آئیے دوسرے صاحب عروہ بن زبیر. تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ثقہ. اچھا، اب یہ دیکھیں نیچے جو ہے نا ہر ایک کے نام پہ، اب میں نے ابو مسعود انصاری پہ کلک کیا نا تو یہ دیکھیں ان کا پوری حیات الراوی، ان راوی کی زندگی کی پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہے. تو میں نے صرف صحابی کا صرف ذکر کیا اور کچھ نہیں کیا. اچھا، ان کے اب عروہ بن زبیر کو دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ثقہ فقی مشہود. ثقہ کا مطلب ہے کہ قابل اعتماد ہے، ریلائبل آدمی ہے. اور فقی کا مطلب کہ وہ علم الفقہ کے اسکالر ہیں، اور مشہور کہ بہت مشہور شخصیت ہے ان کی. مشہور کیوں ہے؟ یہ ان کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عروہ، اور عروہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا بعد میں ہوئے تو اس لیے وہ صحابی نہیں بنے. تو یہ ایک سچویشن ہے. اچھا، مزید آئیے ہم آگے کلک کرتے ہیں اور بندوں کے بھی دیکھ لیں وہ کون ہے. محمد بن مسلم بن عبید اللہ صاحب جو ہے ان کا پورا نام ہے یہ. پھر آتے عبداللہ بن شہاب ان کا نام ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس حدیث کا جو عربی میں کانٹیکسٹ تھا اس میں لکھا ابن شہاب کے نام سے وہ مشہور ہے، لیکن اصل یہ دیکھیں کہ یہ شہاب صاحب کے کوئی پڑپوتے ہیں، بلکہ پڑپوتے سے بھی زیادہ ہی آپ پڑپوتے کے بیٹے آپ کہہ لیں، یہ وہ صاحب تھے. تو ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا الفقی یعنی فقہ کے جلال القدر ماہر آدمی ہے کہ انہوں نے اسے حفظ کر لیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ کے اتنے بڑے اسپیشلسٹ
تھے تو ٹھیک ہے. اب بتائیے اب تک جن بندوں کے نام آئے کیا خیال ہے ریلائبل ہیں کہ نہیں آپ کے خیال میں؟ تو چلو کم از کم آپ کو اتنا مل رہا کہ جناب یہ سارے کے سارے آپ کو آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے. یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ اسی ویب سائٹ میں ملا ہے، تو اگر آپ کو ان کی بات پہ یقین نہ آئے تو آپ کسی اور ویب سائٹ میں ان کی بیبلیوگرافی کو پڑھ لیں تو آپ کو اگر آ جائے ٹھیک ہے. اچھا اب ان کے ساتھ آپ دیکھیے ایک اور نام آیا بشیر بن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ. یہ ان کے بیٹے ہیں بشیر، اور لکھا ہوا ہے اور رتبہ ان کا لہو رویا کہ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا تھا. بس اتنی بات، بس اتنا ہی پتا ہے. لیکن اب ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ہیں. اچھا ان کے بیٹے بھی ہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا ان کے بیٹے نے؟ یعنی اس حدیث کو آپ اگر پورے کو آپ پڑھیں تو وہ اصل میں یہ جو عمر بن عبدالعزیز نے یہ پوچھا تھا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ عروہ سے پوچھا تھا کہ جناب یہ بتائیے یہ حدیث کیا یہ آپ تک پہنچی تھی؟ تو انہوں نے بتایا ہاں جی یہ بشیر بن ابی مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے پورے والد کی بنیاد پہ مجھے بتایا تھا. تو بتائیے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یعنی زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عروہ جو ہے وہ ان سے سن رہے ہیں. عروہ بہت بڑے اسکالر ہیں تو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو تبھی وہ حدیث کو آگے بیان کر رہے ہیں. تو پھر اس سے لاجیکلی یہی ہوا کہ وہ ہے. اچھا اب رہ گئی باقی شخصیتیں. اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ اگر ہسٹری پڑھی چکے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، نہیں پتا تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بنو امیہ کے خلیفہ بنے، اور وہ ایسے خلیفہ بنے کہ اپنی پوری فیملی جو بنو امیہ کی فیملی تھی ان کے حکمرانوں کی اصلاح کی، اور انہیں خلیفۃ الراشدین میں مانا جاتا ہے ان کو. یعنی میجورٹی آف مسلمز یہی کرتے ہیں، یعنی چاہے اہل سنت ہوں یا شیعہ حضرات ہوں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ریلائبل ہی سمجھتے ہیں سارے. وہ اس لیے کہ یہ حکمران بنے تھے صرف 2 سال کے لیے، یعنی 99 ہجری میں حکومت میں آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کام کیا ہوا تھا کہ حکومت کی زمین سے کرائے پر لی ہوئی تھی اور فائدہ اٹھا رہے تھے. تو ان کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کینسل کر دیا اور کہا کہ نہیں بھائی آپ لوگ نہیں لے سکتے یہ رینٹ پہ، اس لیے کہ آپ بس فائنینشلی فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ غلط بات. تو وہ پھر روتے ہوئے آئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی صاحبہ کے پاس کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ ہم کوئی غلط حرکت تو نہیں کر رہے، ہم تو صرف کرایہ ہم دے رہے ہیں حکومت کو سب کچھ، تو یہ کیوں ہمیں بند کرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فیملی میں شادی نہ کرنا، لیکن خود میرے اپنے بھائی عبدالعزیز نے یہ کیا تھا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پوتی کے ساتھ شادی کر لی تھی، تو وہ اب لپیٹ کے یہ بچہ جو ہے لے کے آ گئی سامنے، اور کھول کے دیکھا تو یہی عمر بیٹھے ہوئے تھے. ذرا سوچے کہ کیا شخصیت ہوگی. اچھا مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ بک ہے وہ فقہ کے سب سے بڑے ماہر آدمی ہیں، اور اسپین افریقی ممالک میں پورا قانون انہی کی بک موطا اور دیگر ان کی بکس جو ان کے ذریعے سے وہ آئی ہیں، وہ ظاہر ان کے اسٹوڈنٹس نے لکھی ہیں، سب قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے پورا، اور امت کی جو میجورٹی ہے وہ ان کو بالکل ریلائبل ہی سمجھتے ہیں. انہی کی تو بک ہے یہ. اچھا ایک شخصیت اور رہ گئی تھی ابو محمد یحییٰ بن کثیر اللیثی. اب دیکھیے 152 to 234 ہجری میں وہ رہے ہیں، اور یہ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ تھے، اور پھر یہ امام فقی یعنی فقہ کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ بنے. کہاں پہ؟ الاندلس میں. اندلس کہاں؟ اسپین میں.
اسپین کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ یہ بنے تھے، اور انہوں نے اصل میں یہ کیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تو موطا اور ان کی اور بکس بھی اصل میں یحییٰ بن یحییٰ صاحب نے لکھی تھی۔ اب بتائیے ان سارے بندوں کے ناموں کو دیکھ کے ان کی بیبلیوگرافی پہ اب آئیے آپ سب کہیں گے نا کہ یہ ریلائبل بندے ہیں۔ اگر آپ مانتے ہیں تو پھر یہ فائنل رزلٹ کیا ہوا؟ میں اب اس کو صحیح کہوں گا۔ صحیح کا مطلب ریلائبل ہے، جس کو 90% ہی میں کہہ سکتا ہوں، اسے 95% بھی کہہ سکتا ہوں، اتنی یعنی اس کا متن بھی بالکل قرآن، سنت اور دیگر حدیث سے میچ ہے۔ سارے راوی جو ہیں سارے ریلائبل بندے ہیں۔ اگر آپ سیٹسفائی ہیں کہ وہ سب ریلائبل بندے ہیں تو پھر تو کام ہی ختم۔ اور اگر ابھی آپ پہ کنفیوژن موجود ہے تو نو پرابلم، آپ خود ان کی بیبلیوگرافی ایک ایک بندے کی اور ویب سائٹ سے بھی آپ سرچ کر لیں، سرچ کر کے پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا۔ تو جناب اس کا پھر فائنل رزلٹ یہی ہے کہ یہ صحیح بالکل اوتھینٹک حدیث ہے۔ اگر کسی محدث کے رزلٹ سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو دیگر محدثین کا بھی آپ پڑھ لیں، اس کو اگلے لیکچر میں مزید اس سے عرض کریں گے۔ باقی راوی بھی سارے ہی قابل اعتماد ہیں۔ یا آپ اسی hadith.islam میں آپ صرف ان کے نام کو ہی ایسے آپ لکھیں گے، آپ وہ بحث میں یعنی ان کے سرچ میں آپ کریں گے تو ان کی پوری بیبلیوگرافی آ جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویب سائٹ پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کسی اور ویب سائٹ میں بھی کچھ اور میں آ جائے گی، تو اب آپ کو پورا سیٹسفائی امید ہے آپ ہو جائیں گے اس میں۔ اچھا، اب یہ آخری لیکچر میں زیادہ اس میں عرض کروں گا، لیکن میں مختصراً اب یہ اینڈ پہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے جن اسکالرس نے یہ کوشش کی ہے کہ صرف اوتھینٹک حدیث کو ہی لکھیں، سب سے مشہور صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ، لیکن ان کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم، ان تینوں ریسرچرز نے بھی لکھی، لیکن ان میں پھر بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی کہیں غلطی آ جاتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا کہ نہیں جناب یہ صحیح یعنی وہی 80-90% لیول والی حدیث نہیں ہے یہ ہے، لیکن چلو انہوں نے بھی 95% سے بھی زیادہ حدیث ایسی اکٹھی کر لی، لیکن آپ کو یہ پتا ہے بخاری اور مسلم میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو آپ سٹارٹ وہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ اچھا، احکام کی احادیث وہ ہوتی ہیں کہ جس میں آپ نے پریکٹیکل کام کرنا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی بک یہی لکھی تھی موطا، یعنی پریکٹیکل کام سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کیا۔ اور اسی طرح امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بک موطا انہوں نے بھی لکھی، جس میں انہوں نے یہی پریکٹیکل کاموں سے متعلق حدیثیں انہوں نے بھی اکٹھی کی، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن یہ بہت بڑے اسکالر بنے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بکس ہیں، سنن، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ چاروں بکس بھی ہیں۔ اچھا، لیکن ان چاروں میں یہ ہوتی ہیں کہ جو صحیح بھی ہوتی ہیں یعنی اوتھینٹک بھی ہوتی ہیں، لیکن حسن اور ضعیف بھی ہوتی ہیں، لیکن ان اسکالرز نے اس کا پورا رزلٹ بھی دے دیتے ہیں ساتھ ساتھ اس حدیث کے ساتھ، تو اس لیے یہ بھی ہے۔ اچھا، جو لیکن موطا میں بالکل اتنا اوتھینٹک ایگریمنٹ ہے کہ یہ بالکل بخاری اور مسلم کے لیول کی ہے یہ بک جو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ مزید اور بکس بھی ہیں جسے مسند کہتے ہیں۔ مسند کی سب سے مشہور بک ہے مسند احمد بن حنبل، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ جتنی حدیثیں اکٹھی کی ہیں تو صحابہ کرام کے نام سے ایک چیپٹر بنا دیا۔ تو اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یعنی ایک صحابی نے جو حدیثیں بیان کی تھیں وہ ساری انہوں نے اکٹھی کی ہیں۔ تو یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقہ کے سب سے بڑے ماہر گزرے ہیں، اور انہوں نے یہ جو بک تیار کی تو اس میں 55,000 کے قریب حدیث ہے، لیکن اس میں اوتھینٹک بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں
اور اس میں حسن بھی ہے، ہر طرح کی ہیں. تو اس میں آپ کو سرچ آپ کو کرنا ہوگا. اچھا، ٹیچرز کے حساب سے بھی لوگوں نے اپنی بکس لکھی ہیں، جیسے طبرانی صاحب کی بک ہے. اسی طرح حدیث اور آثار پر مشتمل کتابیں بھی ہیں، جس میں صحابہ کرام کے قول و فعل، یعنی انہوں نے جو ارشاد کیا، صحابہ کرام نے جو کیا، واقعات، ان کو بھی اکٹھا کیا. تو یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں اور صحابہ کرام کا عمل، عدالتی فیصلے، یہ سب کچھ انہوں نے ایڈ کر لی ہیں. جیسے مشہور ہے اس کے ابن ابی شیبہ، بڑے اسکالر انہوں نے کیا ہے، بہقی نے یہ کیا ہے. اسی طرح عبد الرزاق اسکالر ہیں، انہوں نے یہ کیا. تو ان کو السنن والآثار کہا جاتا ہے. آثار کہا جاتا ہے کہ جو حدیث، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ اور، جو کچھ صحابہ کرام اور اگلی نسل کے جو علم ہے وہ کچھ ہے اس میں. اور جامع بک وہ ہوتی ہے کہ جس میں ساری حدیث کو اکٹھا کرنے کی جنہوں نے کوشش کی. مثلا الجامع الصحیح، جلال الدین سیوطی صاحب کی جمع الجوامع انہوں نے بک لکھی، جس میں جتنی بکس ان سے پہلے گزر چکی تھی سب کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی. تو یہ اچھا، کچھ اجزاء میں بھی حدیث ہوتی ہیں. اجزاء کا مطلب ایک صرف طرح کا ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں حدیث لکھنی. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد یہ میں لکھا، آداب بے معاشرت سے متعلق انہوں نے ایک چیپٹر کہہ لیں، یا ایک وہ آپ کہہ لیں ایک آرٹیکل ہوگا ان کا، تو انہوں نے کچھ حدیث اکٹھی یہاں کر لیں. اسی طرح سیرت نبوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ببلیوگرافی پہ بکس جو لکھی گئیں، وہاں پہ بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. اور کچھ نہ اسی تو باقی پھر ہسٹری کی بکس میں، مثال کے طور پہ طبری کی تاریخ الامم والملوک، اس کے اندر بھی کچھ حدیث وہاں بھی مل جاتی ہیں. تو یہ ہے، تو یہ سورسز ہیں کہ جہاں سے آپ کو حدیث ملتی ہے. لیکن آپ کہیں گے اتنی ساری میں کہاں پڑھوں؟ تو آپ یہی، میں اسی لیے آپ کو میں نے ویب سائٹس عرض کی ہیں کہ ان میں سے آپ نے ایک ایک لے کے ریسرچ کرنی ہے. اب ٹوٹل لے جا کے 70,000 کے قریب احادیث ہے. اب ان کو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اور کچھ نہیں تو 5-10 سال میں تو آپ کر ہی لیں گے نا، تو آپ کیجیے گا. تو جناب یہ ہمارا HS03 کا یہ ایک پہلا لیکچر تھا. تو اب جو سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیں. اگلے لیکچر میں ہم کچھ سلیکٹڈ صحیح حدیث بھی ان کو بھی ایسے ہی سرچ کریں گے، پھر اسی طرح ضعیف حدیث کو بھی سرچ کریں گے اور موضوع حدیث کو بھی کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہمارا ٹاپک چلے گا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.